نیلے آسمان پر سرمئی بادل تیر رہے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے سر اٹھا کر اس منظر کو دیکھ کر اپنے اندر اداسی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی ہر اس کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ غم تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ بھیا بھیا، کہاں ہیں آپ؟ میری بات تو سنیں۔ اچانک سے اسے اپنی بہن ابریش کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک دم سے اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کیے اور پلٹ کر اس سے پوچھا، کیا آپ کو پتہ چل گیا ہے جو کچھ میں سن کر آ رہی ہوں؟ اس نے آنکھیں نکال کر اس سے پوچھا۔ نہیں، تم کیا سن کر آ رہی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ کیا ابھی اور بھی کچھ سننا باقی ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ آپ کو نہیں پتا، آج حرم آپی کی شادی ہے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر اپنے بھائی کو یہ خبر سنائی تو وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے بات سنی ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آئی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ دادا جان نے تو کہا تھا کہ اس کی شادی ہم کہیں بھی نہیں کریں گے، تو پھر اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ وہ ایک دم سے تیز تیز بولنے لگا۔ ان کی شادی… وہ رکی، پھر اپنے ہمت جمع کی۔ ابرش نے جو کچھ اسے کہا تھا اسے سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم پاگل ہو گئی ہو، جو منہ میں آئے بولتی رہتی ہو۔ بھلا کبھی دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے جو تم مجھے کہہ رہی ہو؟ ابریش کے بات سن کر اسے ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ شاید مذاق کر رہی ہے۔ اگر آپ کو مذاق لگتا ہے تو جائیں، اپنے کمرے کی کھڑکی سے پردے ہٹائیں اور دیکھیں، حویلی کو سجایا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر سب کو پورے گاؤں میں دعوت دی گئی ہے تاکہ سب جمع ہو کر یہ تماشا دیکھ سکے۔ افسوس ہے آپ کو بھی اس بات کا نہیں پتا۔ میں نے بھی جب یہ بات سنی تو ایک لمحے کے لیے میرا بھی دل بند ہو گیا۔ ابریش اسے اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی لیکن وہ وہاں سے تیزی سے نکل کر حویلی کی طرف جانے لگا۔ بھائی جان، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تو ہوش کریں آپ، اس وقت وہاں سب موجود ہیں، آپ ایسے کیسے حرم آپی سے ملنے جا سکتے ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ خدا کے لیے حرم آپی کے لیے اور مشکلات پیدا نہ کریں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں ان کا حال دیکھ کر آئی ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں گیا ہے۔ اب آپ اگر جائیں گے نا شہیر بھائی تو پھر ان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ ابریش نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب اس کی زندگی سنور گئی ہے جو تم ایسے کہہ رہی ہو؟ وہ تھک ہار کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا لیکن آخر وہ کب تک برداشت کر سکتا تھا؟ جب اس کی برداشت کی حد ختم ہوئی تو اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی پھلانگی اور جیسے تیسے کر کے چھت سے ٹپک کر حرم کے کمرے کی کھڑکی کے پاس لٹک کر اندر جانے لگا۔ یا اللہ، تو میری مدد کر۔ حالانکہ دونوں بنگلوں میں اچھا خاصا فاصلہ تھا لیکن اس کے جنون نے اسے یہ فاصلہ بھی طے کروا لیا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ جو آئینے کے سامنے بیٹھی سجی سنوری خود کو دیکھ رہی تھی، اچانک سے جب کھڑکی پر کھٹکا ہوا تو ایک دم سے کھڑی ہوئی۔ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس پر لال رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں لیکن اداسی سے بھرپور تھیں۔ کیوں خود کو برباد ہونے دے رہی ہو؟ کیوں ایسا کر رہی ہیں آپ؟ آخر آپ… وہ جیسے اپنی زندگی سے تھک گیا تھا۔ اپنے لہجے میں بھرپور تھکان سمیٹتے ہوئے اس نے کہا تو حرم نے اداس آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ کہاں برباد ہونے دے رہی ہوں؟ اب تو سب کو خوش کر رہی ہوں، اب سب مجھ سے خوش ہیں، میں بھی اسی وجہ سے خوش ہوں۔ اس نے اپنی آنکھوں کے بھیگے کنارے اس کے سامنے صاف کیے اور زبردستی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیوں ایسا کریں آخر اپنی زندگی کے ساتھ؟ دیکھ چکا ہوں کیا زندگی ہے آپ کی، نہ کوئی رنگ ہے نہ کوئی امید اور راست ہے، اور اب جو کچھ آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایک دم سے وہ اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے تو اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے اور رخ موڑ گئی۔ کہہ رہی ہوں نا، اب سب خوش ہو جائیں گے، جب داستان ہی نہیں رہے گی تو کسی کو مجھ سے کوئی دکھ ہی نہیں پہنچے گا۔ وہ اچانک سے جھٹکے کھانے لگی اور ایک دم سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہچکیاں لینے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ شہیر نے ایک دم سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ حرم، یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ حرم، یہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ حرم، ہوش کریں۔
ہرم مجھے بتائیں آپ نے خود کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اچانک سے اس کے سفید کپڑوں پر اس کے منہ سے نکلتا ہوا خون ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگا۔ کوئی ہے میری مدد کرو، کوئی ہے میری مدد کرو، وہ زور زور سے چلانے لگا۔ وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں گر گئی تھی۔ وہ بار بار اس کے گال تھپ تھپانے لگا۔ وہ ساتھ ساتھ چلا بھی رہا تھا۔ حرم، یہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کر دیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شہیر نے اسے اپنی گود میں تھام رکھا تھا، لیکن وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ تھی۔ اسی دوران اس کے دوپٹے کے پلو سے ایک کانچ کی شیشی نکل کر گر گئی، اور اس نے آگے بڑھ کر جیسے وہ شیشی اٹھائی تو اس کے ہوش اڑ گئے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حرم نے زہر کھا کر اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ زہر اس کے پورے وجود میں پھیل کر اس کی سانسوں کو بند کر رہا تھا۔ وہ آخری سانس سے لے رہی تھی۔ شہیر نے کچھ بھی نہ سوچا، اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور حویلی کے باہر دوڑ لگا دی۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی زندگی کو بدلوں گا۔ میں آپ کو اس طرح آسانی سے خود سے دور نہیں جانے دوں گا، وہ زور زور سے چلا چلا کر کہہ رہا تھا۔ زندگی اس کے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ داجان، آپ سے ملنے کے لیے کوئی خاص مہمان آئے ہیں، اس حویلی کی سب سے بڑی بہو ریشم بھابی نے جوا کر داجان سے کہا تو وہ اچنبھے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ریشم بیٹی کون ہے؟ ان کے لہجے کی گرج چمک ابھی تک برقرار تھی، حالانکہ وہ کافی عمر رسیدہ تھے۔ دادا، مجھے نہیں معلوم، تائی جان نے بھیجے کہ آپ کو جا کر بتا دوں۔ وہ ان کے سب سے بڑے بیٹے سفیر خان کی سب سے بڑی بہو تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں جا کر دیکھتا ہوں کون ہے۔ ان کی حویلی کے اپنے اصول تھے، اور وہ اپنے اس اصولوں سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ جی، آپ کون لوگ ہیں؟ میں نے آپ کو نہیں پہچانا ہے۔ وہ جیسے ہی حویلی کے بڑے سے ڈرائنگ روم میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے۔ داجان کے آئیبرو ایک دم سے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ ہم آپ کی سب سے چھوٹی پوتی حرم کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ہم آپ کے پاس بہت امید اور آس لے کر آئے ہیں۔ میرا بیٹا بہت پڑھا لکھا ہے، سلجھا ہوا ہے، شہر میں اس کا اپنا کاروبار ہے، اچھا خاصا پیسہ کماتا ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اپنی تسلی کے لیے ہمارے بیٹے سے متعلق جتنی تحقیقات کرنی ہے کروا لیں۔ آپ مایوس نہیں ہوں گے، آنے والی عورت نے انتہائی خوشگوار لہجے میں داجان سے کہا تھا، لیکن داجان کے چہرے پر بے پناہ تیوریاں چڑھی ہوئی نظر آنے لگی۔ آپ سے کس نے کہا کہ ہم اپنی پوتی حرم کا رشتہ چاہتے ہیں؟ ہم اس کی شادی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ ہمیں آپ کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حرم کی شادی ہم خود دیکھ بھال کر لیں گے اور اپنے خاندان ہی میں شادی کریں گے۔ اگر اس کے جوڑ کا کوئی نکل آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اسی طرح کنواری ہی رہے گی، کیونکہ خاندان سے باہر شادی کرنے کا ہمارا رواج نہیں ہے۔ ہم ان اصولوں کے لیے ہی جیتے مرتے ہیں، ہم اپنی روایات کو کبھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ داجان نے بغیر کسی لحاظ سے ان کو جانے کا کہا تو ان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، اور مزید کچھ بھی بحث کیے ہوئے وہ وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ ابا جان، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ حرم کی شادی کی عمر نکل رہی ہے، وہ 26 سال کی ہو چکی ہے، اور اس وقت اس کی عمر شادی کے لیے بالکل مناسب ہے۔ آپ نے کیوں یہ رشتہ ٹھکرا دیا، جبکہ لڑکا تو مجھے پسند آ گیا تھا؟ حرم کے تائی جان نے داجان سے کہا تو داجان نے غصیلی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ آج تک تمہاری اولاد میں سے اور اصغر کی اولاد میں سے ہم نے کسی کو باہر شادی کرنے کی اجازت دی ہے جو شاہ نواز کی اولاد کو ہم دے دیں؟ میں مانتا ہوں کہ حرم میری سب سے پیاری اکلوتی اور خوبصورت پوتی ہے، لیکن جب اس کے جوڑ کا اس خاندان میں کوئی موجود ہی نہیں ہے تو میں کبھی بھی اس کے خاندان سے باہر شادی نہیں کروں گا۔ یہ تم سب کان کھول کر سن لو، یہ میری حویلی کا اصول ہے۔ ہم اپنے خالص خون میں کسی کی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، نہ ملاوٹ کسی کو کرنے دوں گا۔ اب اگر حویلی میں سے کسی نے بھی کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ داجان کا غصہ 7ویں آسمان تک جا پہنچا۔ تایا جان تو کہہ کر پچھتائے تھے، کیونکہ رشتے والے جو لوگ تھے وہ انہی کے توسط سے یہاں آئے تھے۔ انہوں نے رشتے کی بات چلائی تھی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ دادا جان بالکل بھی اپنے رویے میں لچک پیدا نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں دادا جان کیا چاہتے ہیں، حرم کو دیکھ دیکھ کر دل گھٹتا رہتا ہے۔
بہت بار انہیں سمجھا چکا ہوں کہ اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں۔ یہاں حویلی میں سب اپنی اپنی جگہ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ بالکل اکیلی تنہا رہ رہی ہے۔ اسے دیکھ دیکھ کر میرا دل بہت جلتا ہے۔ تایا جان نے آ کر جتائی جان سے کہا کہ رشتے والوں کو دادا جان نے بھگا دیا ہے اور اعلان کر دیا کہ اب حرم کی شادی کہیں نہیں ہوگی۔ تو تائی جان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ میں تو ہر لحاظ سے انہیں سمجھا سمجھا کر تھک چکا ہوں۔ بھائی جان نے بھی کوشش کر لی ہے، اب کیا ہی کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے مرحوم بھائی شاہ نواز کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس کے مرتے ہی ہم نے اس کی بیٹی کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ کی، لیکن خدا گواہ ہے کہ ہم تو اس کے لیے بھی اتنے ہی فکر مند ہیں جتنا کہ اپنی بیٹیوں کے لیے ہیں۔ اللہ سب کو ان کے گھروں میں آباد رکھے۔ میں تو حرم کو بھی ہنستا بستا دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن شاید اس کی قسمت میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تایا جان نے اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی، پلنگ پر سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ انہیں بھی اپنی بھتیجی حرم کی بہت فکر رہتی تھی، لیکن اس حویلی میں وہی ہوتا تھا جو دادا جان کا فیصلہ تھا، اور دادا جان کے فیصلے کے خلاف کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ لیں دادا جان آپ کی چائے، یہ آپ کا اخبار اور یہ آپ کا چشمہ۔ حرم جو فجر کی نماز پڑھ کر کچن میں چلی آئی، اس نے سب سے پہلے دادا جان کے لیے چائے تیار کی۔ یہ اس کی ہمیشہ کی روٹین بن گئی تھی۔ سب سے پہلے دادا جان کو چائے وہی دیا کرتی تھی، اس کے بعد ان کا اخبار اور چشمہ لے کر پہنچ جاتی۔ انہیں کرسی پر بیٹھ کر اپنا انتظار کرتا ہوا پاتی تو اسے بہت سکون ملتا۔ جیتی رہو میری شہزادی، وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی، اور وہ جیسے پلٹ کر دوبارہ کچن میں جاتی تو اس کے پیچھے آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ حرم پھپھو، یار انڈے کے ساتھ سلائس تو دے دیں۔ اسے پتا تھا کہ اب یہ آوازیں اس وقت تک اس کے پیچھے آتی رہیں گی جب تک اس حویلی کے تمام بچے جاگ نہیں جاتے۔ اوکے جنید بیٹا، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ فوراً سے کچن میں بھاگ دوڑ کر گئی اور اسے انڈے کے ساتھ سلائس دیے۔ حرم پھپھو، آپ نے میری پڈنگ تو مجھے دی ہی نہیں، میں ناراض ہوں آپ سے۔ یہ سب سے چھوٹی شہزادی عافیہ تھی جو وہاں صوفے پر بیٹھی منہ چڑھا رہی تھی۔ حرم جو بھی سانس لینے کے لیے صوفے پر بیٹھی ہی تھی، اسے دیکھ کر مسکراتی۔ ارے شہزادی کی پڈنگ تو میں نے صبح ہی تیار کر لی ہے، میں ابھی دیتی ہوں تمہیں۔ یہ ریشم بھابھی کی سب سے چھوٹی اولاد تھی اور حرم کو بہت پیاری تھی۔ حرم، ذرا یہاں میری قمیض میں بٹن تو ڈال دو، بالکل ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ عابد بھائی تھے، ان کی بیوی میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے حرم کو آواز دے کر کہا تھا، جی بھیا بس ابھی آئی، ذرا رمشا کو ناشتہ دے دوں، وہ ابھی اٹھ کر آئی ہے۔ رمشا عابد بھائی کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی جو تقریباً 12 سال کی تھی۔ اسے بھی ناشتہ حرم ہی کروا رہی تھی۔ حرم بیٹا، میرا چشمہ تو ڈھونڈ کر دو، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، صبح سے بس بغیر چشمے کے گھوم رہی ہوں۔ چھوٹی چچی نے اسے آواز دی تو اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور کہنے لگی، چچی جان، ذرا میں عابد بھائی کی شرٹ میں بٹن ٹانگ دو، اس کے بعد آپ کا چشمہ میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ اور اس کی ہر صبح ایسی ہی ہوتی تھی۔ بالکل افراتفری میں گھر کے تمام افراد اسے اپنا ہر چھوٹا چھوٹا کام کہتے تھے، اور وہ ماتھے پر بغیر کسی شکن کے ان کے تمام کام کر دیتی تھی۔ یوں ہی اس کے دن رات گزر جاتے تھے، اور رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آتی تھی تو ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی اسے اپنے گھیرے میں لے لیتی تھی، کیونکہ صبح سارے کام کروانے والے لوگ رات کو اپنے اپنے کمروں میں اپنی فیملی کے ساتھ مصروف رہتے تھے، اور وہ بالکل اکیلی پڑ جاتی۔ ایسے میں اسے اپنے ماں باپ کی یاد بہت شدت سے آتی تھی۔ امی، میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں، لیکن آج بھی مجھے آپ کی اتنی ہی ضرورت محسوس ہوتی ہے جتنی جب میں چھوٹی تھی تو مما مما کہہ کر آپ کو پکارا کرتی تھی۔ وہ اپنے بستر پر رات کے 10 بجے سکون سے لیٹنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ پورا دن تو اس کا دوسروں کے کام کرتے کرتے گزر جاتا تھا۔ کاش کہ آپ مجھے چھوڑ کر نہ جاتی، کاش کہ میں بھی آپ کی لاڈلی ہوتی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میری فیملی ہو، میں ان کے ساتھ وقت گزاروں۔ یہاں موجود تمام لوگ میری فیملی ہی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں رات کو جب یہ اکیلا پن محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار آپ کی یاد آتی ہے۔ وہ اب آنسوں سے رو رہی تھی۔ اسی دوران اسے اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر کھٹکا سا محسوس ہوا۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ وہ جیسی آگے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے کمرے کی قد آدم کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور وہاں ایک بہت خوبصورت اور پیاری سی بلی موجود ہے۔ حرم نے اپنا گہرا سانس خارج کیا۔ ہلو، سنیں ذرا،
آپ کے کمرے میں ہماری بلی آ گئی ہے کیا؟ وہ جیسے ہی اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس گئی تو سامنے والے کمرے میں جو دوسرے بنگلے کا تھا روشنی ہوئی ہوئی تھی، اور وہاں ایک نوجوان لڑکا سینے پر بازو لپیٹے اسے پکار رہا تھا۔ حرم ایک دم سے گھبرا گئی اور فوراً سے اپنی کھڑکی بند کر دی۔ کتنا بدتمیز انسان ہے، اسے ذرا خیال نہیں کہ کسی کے گھر میں نہیں جھانکتے ہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ لیکن اب آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ یہ بنگلہ تو خالی پڑا ہوا تھا، یہ کب آباد ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس نے سوچا۔ وہ ابھی بھی اسے ایکسکیوز می کہہ کر پکار رہا تھا۔ جی کیا بات ہے، رات کے اس وقت کسی کو تنگ نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ کی گھڑی خراب ہو گئی ہے یا آپ نے ابھی تک وقت ہی نہیں دیکھا ہے؟ اس کی صبر کی حد تمام ہوئی تو اس نے ایک دم سے کھڑکی کھول کر سامنے کھڑے نوجوان کو بری طرح ڈانٹ دیا۔ وہ ایک ہی نظر سے اس کی ڈانٹ سن کر اسے غور غور سے دیکھنے لگا۔ میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ہماری بلی آپ کے کمرے میں گھسی ہوئی مجھے دکھائی دی تھی، پلیز اسے واپس کر دیں ورنہ میری بہن میرا دماغ کھا جائے گی۔ حرم نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ اگر آپ لوگوں نے بلی پالی ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے بھی اسے پالتے پھرتے ہیں اور اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آپ کو اگر اپنی بلی چاہیے تو یہاں آ کر لے جائیں، میں اسے اٹھا کر آپ کو نہیں دے سکتی، مجھے بلی سے ڈر لگتا ہے، اس نے صاف صاف الفاظ میں سے کہا تو وہ نوجوان منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگا۔ حرم کو اسے دیکھ کر بے حد غصہ آیا۔ اچھا سنیں، میں آ رہا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں کھڑکی سے پھلانگ کر آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ حرم غصے میں دوبارہ کھڑکی بند کر دیتی، اس نوجوان نے کھڑکی سے پھلانگتے ہوئے اس کے کمرے میں قدم رکھا۔ حرم ایک طرف ہو گئی اور رخ پھیر گئی۔ وہ بلی کو تلاش کرنے لگا۔ بلی اس کے پلنگ کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بلی کو اپنی آغوش میں لیا۔ حرم اب اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ معذرت خواہ ہوں، رات کے اس وقت تنگ کیا، بہت شکریہ آپ کا، وہ کہہ کر پلٹ کر دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حرم نے آگے بڑھ کر اپنی کھڑکی بند کی اور پردے برابر کیے۔ کیا مصیبت ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا تھا، وہی ٹھیک تھا، اب تو ایسا لگے گا جسے وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں موجود ہے۔ اس نے برے منہ بناتے ہوئے سوچا اور دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یہ اس کی شہیر سے پہلی ملاقات تھی جو کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ ارے بابا کون ہے بے صبرا، آ رہی ہوں، نہ جانے ملازم بھی کہاں چلے گئے ہیں، ایک دروازہ تک نہیں کھول سکتے، مجھے کچن سے یہاں آنا پڑا ہے۔ حرم نے اپنی بھوری آنکھوں میں غصہ بھرتے ہوئے کہا اور سر پر دوپٹہ اوڑھ کر جیسے دروازہ کھولا تو وہ نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا اور اسے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ جی کون ہیں آپ اور کس سے کام ہے آپ کو؟ اس نے دروازے کی اوٹ سے سامنے موجود لڑکے سے پوچھا تو وہ ایک دم سے حیران ہوا۔ آپ بھول گئی کیا کل ہی تو ہماری رات کو ملاقات ہوئی ہے؟ لفظ ملاقات پر حرم کی آنکھیں پھیل گئی۔ آپ اپنا لفظ درست کر لیں، ملاقات ہوئی نہیں، آپ اپنی بلی کی تلاش کے لیے میرے کمرے میں آئے تھے، اسے ملاقات نہیں کہتے ہیں۔ ویسے ابھی آپ کو کیا کام ہے؟ آپ جلدی بتائیں، میں بہت مصروف ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ آپ اتنا غصہ کیوں کرتی ہیں؟ اس نے حرم کی بھوری آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے کہا جن میں وہ ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ آپ اتنا پرسنل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نے ہاتھ لپیٹ کر اس کے سامنے دیکھا۔ وہ دروازہ پوری طرح کھل چکی تھی۔ چلے جانے دیں، میں پرسنل نہیں ہوتا، آپ غصہ نہ کریں۔ اور ہاں، میں یہ بریانی دینے آیا تھا، میری بہن ابریش نے پہلی بار بنائی ہے، کہا پڑوس میں پہلی بار کچھ بھیج دیں، آپ ہی دے کر آ جائیں، وہ کچن سمیٹ رہی ہے، میں یہاں بریانی دینے آ گیا۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے جیسے ہی پلیٹ آگے کی اور حرم نے تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے اس سے سوال کر ڈالا، آپ کو میرے نام سے کوئی مطلب ہے؟ حرم نے اسے پلیٹ لے کر اندر کی طرف قدم بڑھائے اور دروازہ بند کرنے لگی۔ پڑوسی ہیں، پتہ ہونا چاہیے نا کون رہتا ہے، کیا نام ہے؟ میں یہاں اس محلے میں نیا ہوں، سنا ہے آپ کی بڑی حویلی پورے محلے میں بہت مشہور ہے، یہاں بہت بڑی فیملی رہتی ہے، بس اسی لیے واقفیت کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی ملاقات ہوتی ہے آپ ہی نظر آتی ہیں اور کوئی دکھائی نہیں دیتا، باقی سب لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں کیا؟ وہ لڑکا نہ جانے کیوں اتنی طویل باتیں کرنے کا عادی تھا۔ حرم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دیکھیے، اگر آپ کو تعلقات بڑھانے ہیں تو میرے تایا چاچا اور بہت سے کزن موجود ہیں، وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں، شادی پر گئے ہوئے ہیں، جب وہ آئیں تو تب آپ گھر پر آ جائے گا، ان سے میل ملاقات بڑھائیے گا۔
فی الحال میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں کسی سے دوستی نہیں کرتی۔ ایک دم سے غصے میں کہہ کر اس نے اس کے منہ پر زوردار آواز میں دروازہ بند کر دیا۔ ارے بات سنیں، برتن تو خالی کر کے دیتی جائیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو حرم نے دروازے کے پیچھے سے اس سے آواز لگائی۔ آپ کے برتنوں کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر نہیں چلے جائیں گے، ملازمت سے کہہ کر بھجواتی ہوں۔ اسے یہ نوجوان ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ دے آئی تم برتن؟ ویسے کون لوگ ہیں یہ، اور یہ اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ بہت زبان چلتی ہے اس کی، عمر میں تو چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ حرم نے سرسری انداز میں اپنے لان میں پودوں کو پانی دیتے ہوئے ملازمہ سے پوچھا۔ بی بی جی، لڑکے کا نام شہیر ہے، اس کی بہن ابرش ہے، یہ 2 بہن بھائی ہی ہیں، یہاں برابر والے بنگلے میں رہتے ہیں۔ ان کے والد صاحب بڑے کاروباری آدمی ہیں، ان کی والدہ نہیں ہیں۔ حرم نے یہ معلومات سنتے ہی اس بات میں سر ہلایا۔ اور آپ ٹھیک کہتے ہیں، لڑکا چھوٹا ہے، 22 سال عمر ہے، آپ سے 4 سال چھوٹا ہے، یہ ابرش باجی نے مجھے بتایا تھا۔ ملازمہ کی عادت تھی کہ وہ ہر جگہ بہت جلد دوستی کر لیتی تھی۔ حرم نے اور کچھ بھی نہ پوچھا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ صفیہ کہاں رہ گئی ہو؟ کب سے تمہیں آواز دے رہی ہوں، ابھی پورے گھر کا کام پڑا ہوا ہے۔ وہ شادی میں نہیں گئی تھی، عروج نے اسے فون کر کے بتا دیا تھا کہ دادا جان نے صاف منع کر دیا ہے، وہ عابد بھائی کے ساتھ تشریف نہ لائے۔ عابد بھائی ویسے بھی اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے۔ مجھے ویسے بھی شادی میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر عروج کو کہا اور فون بند کر دیا۔ دادا جان نہ جانے اسے کیا امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، شاید وہ اسے فرشتہ سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم بے دہانی میں جیسے سیڑھیوں سے اتری تو اچانک سے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ سیڑھیوں کے آخر پر بہت سا پانی گرا ہوا تھا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ایک دم سے حویلی کی لمبی سیڑھیوں سے گرتے گرتے نیچے کی طرف آ گئی۔ اس کا سر پھٹ گیا اور سر سے بے تحاشا خون بہنے لگا۔ یا اللہ بی بی جان، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ حرم بی بی، اب میں کیا کروں؟ میں کس کو بلاؤں؟ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، وہ زور زور سے چلانے لگی۔ حرم کا سر درد سے پھٹنے لگا اور اس کے ہاتھ خون سے رنگین ہونے لگے۔ اس کے اندر نکاہت ذرا دیر میں پیدا ہو گئی اور وہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہی۔ صفیہ، کسی کو تو بلا خدا کے لیے، ورنہ میں یہیں مر جاؤں گی۔ وہ زور سے چلائی تو صفیہ ایک دم سے حویلی کے باہر بھاگی۔ شہیر صاحب جلدی آئیں، حرم بی بی سیڑھیوں سے گر گئی ہیں، شدید چوٹیں آئی ہیں۔ وہ جو اس وقت اپنے لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف تھا، اس کی بات سنی تو فوراً سے اپنا سارا کام چھوڑ کر صفیہ کے ہمراہ حویلی میں آیا۔ وہ خون میں لت پت زمین پر موجود تھی۔ اس نے فوراً سے اسے اپنی گاڑی میں ڈالا اور گاؤں کے قریب اسپتال میں لے گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے سر پر شدید چوٹ آنے کی وجہ سے ٹانکے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگا دی تھی، جس کے بعد اسے کافی دیر سے ہوش آیا، اور ہوش میں آتے جب اس نے اپنے سامنے شہیر کو دیکھا تو چلانے لگی۔ اس کا چلانا دیکھ کر وہ جو اس کے پاس ہی کھڑا تھا ایک دم سے ہوش میں آیا اور وضاحت پیش کرنے ہی لگا تھا کہ حرم نے اسے دھمکی دی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم میرے قریب آنے کی کوشش کرو گے اور میں اس کوشش کو سمجھ نہیں پاؤں گی۔ تمہاری ساری کوششیں بیکار جائیں گی۔ اب یہاں میرے کمرے تک پہنچ گئے ہو، تمہیں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اور صفیہ، تمہیں ذرا برابر بھی اندازہ ہے تم اس کے ساتھ مل کر میرے ساتھ یہ کھیل کھیل رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے شہیر کی طرف دیکھ کر چلا کر کہا۔ اچانک سے اس کے سر میں ٹھیس اٹھی۔ اوکے اب ریلیکس ہو جائے، میں چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ مفاہمت بھرے انداز میں اٹھائے۔ اور تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ تم نے اسے میرے کمرے تک آنے کی اجازت کیسے دی؟ میں زندہ تھی، مر تو نہیں گئی تھی جو تم نے یہ قدم اٹھایا؟ اس نے صفیہ کو اس بری طرح ڈانٹا کہ صفیہ نے آگے بڑھ کر اس سے کہا، بی بی جی، پہلے میری پوری بات تو سنیں۔ انہوں نے تو آپ کو ہسپتال پہنچایا اور وہ آخر وقت تک میرے ساتھ رہے۔ میں تو بالکل گھبرا گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں تو آپ کو بتا ہی رہی تھی، لیکن آپ نے میری بات سنی ہی نہیں۔ صفیہ نے بے چارگی سے اسے دیکھا تو اس نے اسے کمرے سے جانے کا اشارہ کیا۔ اف اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ایک تو اس نے صفیہ کی مدد کی، مجھے ہسپتال پہنچایا، مرنے سے بچایا، اور اوپر سے میں اس پر ہی چیخنے چلانے لگی۔
मैं भी ना पता नहीं क्या होती चली जा रही हूँ। उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने अफसोस से सर झटकते हुए अपना सर पीछे की तरफ किया। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? मैंने उसका एहसान मानने के बजाय उसे घर से भगा दिया। क्या सोच रहा होगा? कितनी एहसान फरामोश हूं मैं। हरम ने एकदम से सोचा। वो बहुत हसास दिल की मालिक थी। अब उसे शहीद के लिए बहुत अफसोस हो रहा था। मैं ठीक होकर जाऊंगी, उससे माफी मांगूंगी। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, उसे बता दूंगी। भूरी आंखों ने दिल ही दिल में सोचा और उस पर अमल करने की ठान ली। शहीद घर पर हैं? मुझे शहीद से मिलना है। 3 दिन बाद जब उसकी तबीयत बेहतर हुई तो वह सुबह सवेरे उसके घर पर जा पहुंची। अबरीश ने दरवाजा खोला था। क्या आप मेरे भाई शहीद से मिलना चाहती हैं? उसने हैरान को निगाहों से उसे देखा तो हरम ने ना समझी से उसकी तरफ देखा। आप अंदर आ जाइए, वो अपने कमरे में है। आपको उनसे जो भी बात करनी है वो कर लीजिए। न जाने क्यों उसे अबरीश के लहजे में हैरान कुन तौर पर बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो उस वक्त अपने मोबाइल पर मसरूफ था। दरवाजे की जानिब सर उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। हरम उसकी आंखों के सामने मौजूद थी। अरे आप यहाँ तशरीफ लाई हैं? आप ठीक है ना? मुझे बुला लिया होता, मैं वहां आ जाता। उसकी बात सुनकर हरम को न जाने क्यों बेपनाह शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। उस दिन मुझे पता नहीं था कि आपने मेरी जान बचाई है और मुझे अस्पताल लेकर गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने आपके साथ बदतमीजी की। आप मुझे माफ कर दे। उसने नजरें झुकाकर उसकी तरफ देखा और आहिस्ता सी आवाज में कहने लगी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा है। आइए ना, बैठिए ना। क्या लेंगी, चाय या कॉफी? मैं अभी अबरीश से कहकर बनवाता हूं। उसका इखलाक देखकर हरम एक लम्हे के लिए उसे देखकर रह गई। नहीं, मैं बैठने नहीं आई, बस आपसे माफी मांगने आई थी। उसकी बात सुनकर शहीद एकदम से मुस्कुराया और उसकी उस मुस्कुराहट पर न जाने क्यों हरम की नजरें खुद ब खुद झुक सी गई। वो उसे भरपूर निगाहों से देख रहा था। उसकी निगाहें उसे वाज़िया तौर पर कोई पैगाम पहुंचा रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तो एकदम से कुछ याद आने पर शहीद ने उससे रोका। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी पूछिए। वो वहीं ठहर सी गई। उस दिन जब आपको अस्पताल से वापस लेकर आया और आपके कहने पर घर वापस जाने लगा तो अचानक से हवेली के बड़े कमरे में लगी तस्वीरों पर नजर पड़ी। उसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट में तस्वीर थी। छोटी सी बच्ची थी, खूबसूरत थी। क्या बता सकती हैं वो तस्वीर किसकी है? शहीद के पूछने पर उसने अपने जहन पर जोर दिया तो उसे अचानक से याद आ गया। वो मेरी फुफ्फो की तस्वीर है। बचपन में वो खो गई थी। शायद यही कोई 9-10 साल की थी। वो मिली ही नहीं दोबारा। दाजान के पास उनकी यही एक याद मौजूद है और वही हवेली के बड़े कमरे में लगी हुई है। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? उसने वजाहत करते हुए जैसे ही शहीद से पूछा तो जैसे शहीद किसी गहरी सोच में गुम था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसने इस बात को टाल दिया। वो जाने के लिए मुड़ी। शहीद उससे रोकना चाहता था लेकिन वो जाने के लिए आई थी। वो उसके कमरे से चली गई। उसकी खुशबू उसके कमरे में बाकी रह गई थी। क्या हुआ? कैसी मुलाकात रही? उसके जाते ही अबरीश उसके पास आई। मुलाकात का क्या होना था, माफी मांग रही थी। मेरा दिल कट कर रह गया। मैं उसके मुंह से अपने लिए माफी कैसे सुन सकता हूं? शहीद उदास नजर आने लगा। हरम आप भी बहुत ज्यादा मजबूत हैं। जो कुछ हवेली में उनके साथ होता चला जा रहा है वो नाकाबिले यकीन है। वो हर एक की हर खुशी के पीछे खुद को त्याग देती हैं, लेकिन उन्हें आज तक उनकी हकीकी खुशी नहीं मिल सकी है भाई। उसने शहीद को उदास होकर सारा किस्सा सुनाया। हाँ जानता हूं मैं, लेकिन आज एक अजीब बात मुझे पता चली है। उसने पुरसोच निगाहों से देखते हुए अबरीश ने कहा। वो क्या? उसको संजीदा देखकर वो उसके पास आकर बैठ गई। तुम्हें पता है, अम्मा जान जब तक जिंदा रही एक ही बात कहती रही कि मेरा रब मुझे अपने घर वालों से मिला दे। उनकी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सका। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अम्मा बचपन में अपने घर वालों से बिछड़ गई थी। हवेली में यूं ही किसी काम से वापस आ रहा था तो वहां तस्वीरें लगी दिखी। वहां हूबहू अम्मा के बचपन की तस्वीर लगी हुई थी। वही तस्वीर जो अम्मा के साथ हर वक्त मौजूद रहती। वो तस्वीर उनके पास कैसे आई मुझे नहीं पता चल सका, लेकिन जब मैंने हरम से पूछा कि ये कौन है तो पता है उसने क्या जवाब दिया?
اس نے مجھے کہا کہ یہ میری وہ پھپھو ہیں جو بچپن میں ہی داجان سے بچھڑ گئی تھی اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اب میرا ذہن یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں میری والدہ اس کی پھپھو تو نہیں ہے۔ اس نے ایسا انکشاف کیا کہ ابریش بھی اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کیا ہم پھر ان کے رشتہ دار ہوئے؟ ابریش نے کہا۔ ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ میں خود حیران ہوں، سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن دنیا گول ہے، بہرحال یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ شہیر نے ابریش کو سمجھا۔ شہیر بھائی، پھر تو آپ کی دلی مراد جلد پوری ہونے والی ہے، گو کہ ہم ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو حرم آپی کے لیے تو آپ رشتہ بھیج سکتے ہیں نا؟ اب کیوں دیر کر رہے ہیں؟ رشتہ بھیجیے نا۔ ابریش اس کی حرم کے لیے پسندیدگی اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے حرم سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، البتہ اس نے یہ محبت اپنے تک کی رکھی تھی، پر محبت کی خوشبو کہاں چھپائے پھرتی ہے، وہ تو ہر ایک کو پتہ چل جاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے دادا جان میری بات اتنی جلدی مان لیں گے کہ میں ان کا ہی نواسا ہوں؟ اب تو مجھے خود بھی اس بات پر ڈاؤٹ ہے۔ پہلے میں اپنے طور پر تحقیقات کروں گا، اس کے بعد ہی کچھ فیصلہ کر سکوں گا۔ شہیر نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب جاؤ تم کچن میں سارے انتظامات دیکھو، آج ابا جان واپس آئیں گے تو میں ان سے سب کچھ پوچھتا ہوں، پھر یہ دیکھوں گا کہ تمہارے بھائی کی دل کی مراد پوری ہوتی ہے یا حسرت حسرت ہی رہ جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے بھائی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ ساتھ حرم آپی کی زندگی میں بھی خوشیاں آنی چاہیے۔ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس رات تک پوری طرح سو نہیں سکے جس دن حرم آپی زخمی ہو گئی تھی۔ آپ کی محبت مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کو حرم آپی سے ضرور ملائے۔ آمین۔ شہیر نے دل ہی دل میں آمین کہا تھا۔ داجان، کیا میں آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اس نے پہلی بار دادا جان کو حویلی سے نکلتے دیکھا۔ وہ نوکروں کے ہمراہ نکلے تھے۔ شہیر کو یہی وقت مناسب لگا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دادا جان سے ہاتھ ملایا اور ان سے کہنے لگا، ارے شہیر بیٹا، تمہیں اجازت لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ آؤ ادھر آؤ۔ شہیر کے ان چند مہینوں میں ان کے گھر والوں سے اچھی خاصی بات چیت ہوئی تھی، اس لیے دادا جان اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ میں کوئی تمہید نہیں باندھوں گا، میں جانتا ہوں کہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے اور میرا بھی۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی پوتی حرم کے لیے میں اپنا رشتہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں عمر کا فرق ہے، وہ مجھ سے 4 سال بڑی ہیں، لیکن میں ان کا احترام کرتا ہوں اور انہیں اپنی زوجہ کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ رشتہ مناسب لگے تو مجھے ضرور بتائیں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے بات کرنے کے بعد آپ سے اس رشتے کے حوالے سے بات کی ہے۔ شہیر اس بات سے بے خبر کہ یہ بات سنتے ہی داجان کے چہرے پر تفکر کی گہری لکیریں نظر آنے لگی ہیں۔ وہ اپنی کہتا چلا جا رہا تھا کہ جب اچانک سے داجان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تمہیں جو کہنا تھا تم نے کہہ دیا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، اب صبر سے فیصلے کا انتظار کرو۔ ان کا لہجہ اچانک سے بدل گیا۔ شہیر حیرت زدہ سا انہیں دیکھ کر رہ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ کہتا، داجان نوکروں کے ہمراہ اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے تو اپنی بات ان کے سامنے رکھ دی ہے، کہیں وہ رشتے سے انکار تو نہیں کر دیں گے۔ وہ اسی وقت گھر واپس لوٹا۔ ابریش نے اسے گھر کی کھڑکی سے داجان سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ شہید بھائی، آپ ہمت کیوں ہار رہے ہیں؟ حرم آپی آپ کے ہی نصیب میں لکھی ہوئی ہیں، آپ بالکل بھی ہمت نہ ہارے۔ دیکھنا داجان خود ان کا رشتہ آپ سے کروائیں گے، اب بس صبر سے اس بات کا انتظار کریں، انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ شہیر کے دل میں انہونی کا احساس جنم لینے لگا، لیکن اس نے احساس کو سر جھٹک کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ رات کو اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس وہ اپنی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ چاند اپنی پوری جگمگاہٹ سے چمک رہا تھا، لیکن نہ جانے اس کی زندگی کا چاند جیسے مان پڑ گیا تھا۔ پورے 3 دن ہو گئے تھے اور داجان نے ابھی تک اسے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ ابریش کو بھی اس حوالے سے کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ وہ 2 سے 3 بار حویلی ہو کر آئی تھی، لیکن کسی نے اس حوالے سے کوئی بات نہ کی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں مگن تھا کہ اس کے سامنے کی کھڑکی سے سسکیوں کی آواز سنائی تھی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہاں اس کی زندگی اس کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کیسے چپ رہ سکتا تھا؟ اس کا دل ایک دم سے جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا اور مسل دیا ہو۔ حرم، آپ رو کیوں رہی ہیں؟
کیا ہوا ہے؟ اس کی بات سن کر اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو حرم کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ آپ نے میری زندگی کے ٹھہرے ہوئے پانی میں کیوں ارتعاش پیدا کر دیا شہیر؟ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ آپ کے ایک فیصلے نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ وہ روتے ہوئے اسے الزام دینے لگی تو وہ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حرم، حرم کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے مزید کوئی تفصیلات پوچھتا، اس نے روتے ہوئے اٹھ کر اپنی کھڑکی بند کر دی، پردے گرائے اور لائٹ بند کر کے شاید کمرے سے چلی گئی تھی۔ اور اب میری بات تو سنو، مجھے جواب تو دو، تم کیوں کہہ رہی ہو مجھے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ ایک دم سے بے چین ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی وہ اسی وقت داجان کے پاس جائے اور ان سے پوچھے کیا کرو، انہوں نے ایسا کیا فیصلہ کیا ہے کہ حرم آنسوں کے ساتھ رو رہی ہے۔ ساری رات وہ اسی طرح بے چین رہا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور رہی، بار بار حرم کی متورم آنکھیں اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی، لیکن وہ مجبور تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے اگلی صبح کے انتظار کرنے کے۔ داجان نے تمام لوگوں کو لال حویلی میں بلایا تھا۔ تمام لوگ حیران پریشان ہو کر وہاں پہنچے کہ نہ جانے داجان ایسے کون سی بات کرنے والے ہیں جس سے وہ ناواقف ہیں۔ داجان، آپ نے ہمیں اس طرح جلدی میں کیوں بلایا ہے؟ یہ سب سے بڑے ان کے سپوت تھے جنہوں نے ان سے سوال کیا۔ وہاں حویلی کے تمام مکین موجود تھے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، اور سب داجان کی بات سننے کے لیے بےتاب تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ اب حرم کی شادی کر دی جائے۔ یہ بات سنتے ہی وہاں موجود تمام مکینوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دادا جان، ہم تو آپ کو کتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ فیصلہ جلدی لے لینا چاہیے تھا، لیکن خیر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ سب نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن اگلے ہی لمحے دادا جان نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر تمام موجود نفوس کے چہروں پر غم پریشانی کے ساتھ ساتھ دکھ کے آثار بھی نمایاں دکھائی دینے لگے۔ میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ آئے روز دوسری برادریوں سے آنے والے رشتوں کو میں منع کر کے تھک گیا ہوں۔ ایک مقصد کے لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اس کی شادی کر دوں، اور میں اس کی یہ شادی قرآن سے کروں گا۔ یہ بات سنتے ہی وہاں موجود تمام مکینوں کے پیروں سے زمین کھسک گئی تھی اور وہ اوندھے منہ جیسے گر گئے تھے۔ دادا جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم 21ویں صدی کے لوگ ہیں، یہ فرسودہ رسومات ہیں، آپ کیوں حرم کو اس کی بھیڑ چڑھانا چاہتے ہیں؟ چچی جان نے آگے بڑھ کر پہلی بار حرم کے حق میں آواز اٹھائی۔ تم لوگ نہیں سمجھو گے، میں کسی طور حویلی کے خون میں ملاوٹ نہیں چاہتا۔ حرم کی شادی کہیں اور ہو جائے گی تو حویلی کے خون میں ملاوٹ شامل ہو جائے گی، اور میں اپنی پوتی کی چاہ میں آ کر اس خاندان کا مستقبل برباد نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں تم سب سے کہہ رہا ہوں کہ کل تمام لوگ تیار رہیں۔ میں حرم کی شادی قرآن سے کر کے تمام لوگوں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ حرم کے لیے اب کسی اور سے شادی کی کوئی گنجائش نہیں بچی ہے۔ اس نے اپنی زندگی تیاگ دی ہے، اور اب یہ سنتے ہی کوئی اس کے لیے رشتہ لے کر نہیں آئے گا۔ حرم خوبصورت ہی اتنی تھی کہ ہر کوئی اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن حالات اس قدر برے ہو گئے کہ دادا جان نے ایک ایسا فیصلہ لیا جسے سننے کے بعد خود حرم کے پیروں تلے سے جیسے اس کی زمین کھینچ لی گئی تھی۔ دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس نے رو کر تڑپتے ہوئے دادا جان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ یہ تمہاری اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ ہر وہ شخص جو تم پر نظر رکھتا ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ ہم خاندان اور برادری کے باہر شادیاں نہیں کرتے۔ بار بار لوگ مجھے تمہارے رشتہ پیش کر کے شرمندہ کرتے ہیں۔ میں شرمندگی سے ایک ہی وقت میں نمٹ جانا چاہتا ہوں۔ اب جب تمہارے قرآن سے شادی طے ہو جائے گی تو کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اور تم اس خاندان کی گدی نشین بھی بن جاؤ گی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ مقام، یہ مرتبہ۔ میں ایک عام سے انسان ہوں اور عام سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ داجان، آپ مجھ پر یہ ظلم مت کرے۔ لیکن داجان کا فیصلہ نہیں بدل سکا تھا۔ وہ آنسوں کے ساتھ روتی ہوئی شہیر کو نظر آئی تھی، لیکن اس نے شہیر سے بھی کچھ بھی نہ کہا تھا۔ شہیر کو تو یہ بھی نہ پتا تھا کہ اس کے رشتے کی بات ڈالنے کے بعد حرم کی زندگی میں کیا ہنگامہ درپیش آ گیا تھا۔ داجان، کافی عرصے سے ہم آپ کی بات مانتے آئے، سنتے آئے، سمجھتے آئے، لیکن آج جو کچھ بھی ہوا ہے، یا اگر حرم کو کچھ بھی ہوگا تو ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ چاچا جان اور تایا جان نے بآواز بلند ہو کر ایک ساتھ کہا۔ ان کے لیے یہ خبر انتہائی جان لیوا تھی۔
حرم کی قرآن سے شادی سے پہلے اس نے زہر کھا لیا تھا۔ شہیر نے وجہ جان لی تھی، وہ اس سے ملنے آیا تھا۔ تب اس پر انکشاف ہوا کہ حرم نے تو روتے روتے خود کو ختم کرنے کے لیے زہر کھا لیا تھا۔ اس نے زہر میری شادی کروانے پر نہیں بلکہ اس لڑکے کی محبت کی وجہ سے کھایا ہے۔ داجان کی بات سن کر وہاں موجود تمام لوگ افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ داجان پلیز، آپ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن اس وقت اسے دعاؤں کی ضرورت ہے، نہ کہ الزامات کی۔ شہیر نے آگے بڑھ کر سب کے سامنے حرم کی طرفداری کی تو وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ تم ہمارے خاندان کے نہیں ہو، اس لیے اگر ہمارے خاندانی معاملات میں نہ بولو تو اچھا ہے۔ دادا جان نے اسے بری طرح ڈپٹ دیا۔ وہ مسکرا کر دادا جان کی طرف دیکھنے لگا۔ دادا جان، آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خاندان کا نہیں ہوں؟ شاید مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ رشتہ بھیجتے وقت مجھے ثبوتوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی۔ کیسے ثبوت؟ کون سے ثبوت؟ کن ثبوتوں کی بات کر رہے ہو؟ یہی کہ میں آپ کی اسی بیٹی کا بیٹا ہوں جو بچپن میں اغوا ہو گئی تھی اور کسی کو کبھی نہیں مل سکی۔ شاید قدرت مجھے اور حرم کو ملانا چاہتی تھی، اسی لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گاؤں واپس آ گیا اور بابا جان اور اپنی بہن کے ساتھ رہنے لگا۔ میری ماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ وہ اپنوں سے ملنے کی یاد میں تڑپتی رہ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا، لیکن پھر میں نے اپنے طور پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ میں ہی آپ کا نواسا ہوں۔ یہ خبر بجلی بن کر دادا جان پر گری۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جانتے بھی ہو؟ وہ بے یقینی سے بولے۔ جی بالکل، یہی بات ہے، لیکن آپ نے آج اپنی پوتی اور نواسے دونوں کو کھو دیا ہے۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اسپتال میں ایسی جگہ چلا آیا جہاں دیوار کے پار وہ نالیوں میں جکڑی ہوئی تھی اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ یا اللہ، حرم کو بچا لے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو پھر میں کبھی بھی سانس نہیں لے پاؤں گا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، الفاظ کہیں کھو گئے تھے۔ اس کی اپنی حرم اس وقت موت کے دہانے پر کھڑی تھی۔ وہ اسے بلا رہا تھا لیکن وہ شاید جواب نہیں دے رہی تھی، زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا تو اس نے فوراً سے اٹھ کر ڈاکٹر سے پوچھا، کیا ہوا؟ کیسی ہے وہ؟ کیا صورتحال ہے؟ وہ بے چینی سے بار بار ایک ہی سوال کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے اپنا سر جھکا دیا۔ بروقت طبی امداد ملنے کی وجہ سے ان کی جان تو بچ گئی ہے، لیکن وہ قوما میں چلی گئی ہیں اور اب ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ قوما سے کب تک واپس آئیں گی۔ یہ خبر سنتے ہی نہ صرف شہید بلکہ وہاں کھڑے حویلی کے تمام نفوس نے اپنے سر شرمندگی سے جھکا لیے تھے۔ یہاں کا ہر ایک فرد اس کی اس حالت کا ذمہ دار تھا اور دادا جان تو جیسے لڑکھڑا کر نیچے گر پڑے، لیکن انہیں سہارا دے کر کھڑا کرنے والا شخص کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ سب چلے جائیں، میں ہوں حرم کے پاس، وہ مری نہیں ہے، زندہ ہے۔ اس نے اپنے الفاظ کھوتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی، اور یہ تسلی کس دل سے دی تھی وہی جانتا تھا۔ میری پیاری حرم، میں جانتا ہوں کہ تم میری بات سن رہی ہو، اچھے سے سمجھ رہی ہو۔ زندگی کی آخری سانس تک لوٹ آنے کا انتظار کروں گا۔ دادا جان صدمے میں ہے، لیکن اس صدمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم فکر مت کرو، میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ اس کی سانسیں چل رہی تھی لیکن وہ دنیا سے بیگانہ تھی۔ وہ اس کے پاس ہی موجود رہتا اور رات کے وقت اپنے گھر جاتا۔ رات کے وقت حویلی میں سے کوئی بھی ایک شخص اس کے پاس ٹھہر جاتا تھا۔ اس کی بے چینی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے قوما میں گئے ہوئے پورا 1 مہینہ ہونے والا تھا، لیکن کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ اس کی زبان پر ہر وقت یہی دعا چلتی رہتی تھی۔ اب کافی عرصہ ہو چکا ہے، ایسے مریض زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم انہیں ابھی مشینوں سے نکال سکتے ہیں۔ وہ کافی لمبے عرصے کے لیے ان تمام لوگوں سے روٹھ گئی تھی۔ 1 سال ہونے کے قریب تھا۔ تب ڈاکٹر نے اسے بلا کر کہا تو شہید نے ششدر نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ یہاں آتا ہوں، اس کے اندر زندگی کی امید پیدا کرتا ہوں کہ وہ لوٹ آئے۔ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ 1 سال ہی تو ہوا ہے، یہ بہت کم عرصہ ہے۔ میں ساری زندگی اس کے انتظار میں گزار سکتا ہوں۔ شہید نے ڈاکٹر پر خوب غصہ کیا تھا، اور یہ وہی دن تھا جب اس کی دعائیں رنگ لائی تھی۔ یہ وہی دن تھا جس دن اس نے پچھلے سال زہر کھایا تھا۔ یہ وہی دن تھا جب اسے ایک بار پھر سے خوشیوں کی نوید سنائی گئی تھی۔ وہ صبح سویرے ہی اس کے پاس چلایا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے جیسی اپنے لب اس کے ہاتھ پر رکھے تھے تو زندگی اس کے اندر حرارت بن کر دوڑی تھی۔
وہ آنکھیں بند کیے اس کے ہاتھوں سے اپنا سر ٹکائے آنسوں سے رو رہا تھا۔ اس کے آنسوں کی تپش نے اس کے اندر زندگی پیدا کی تھی اور اس نے بے اختیار آنکھیں کھول کر پکارا تھا، شہیر، شہیر۔ یہ آواز سننے کے لیے تو وہ پچھلے کئی ماہ سے انتظار کر رہا تھا۔ حرم، میری پیاری حرم، مجھے امید تھی کہ تم ضرور واپس آؤ گے، تم میرے پاس ضرور آؤ گی، میری امید، میرا انتظار آئے گا نہیں جائے گا۔ اس نے جب اس کی کھلی ہوئی آنکھیں دیکھی اور خود کی طرف منتظر پایا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر کا بوسہ لیا اور اس کے دونوں ہاتھ بے اختیار چومنے لگا۔ آنکھوں سے آنسو لڑیاں بن کر گر رہی تھی۔ تمہارے حصے کی آزمائش ختم ہو گئی ہے، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، اس کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہو گی، میرے پاس رہو گی، اور میں دوبارہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اسے وعدے کر کے اسے سمجھانے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ ضد کرنے لگی تو شہیر نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ناک سے ناک ٹکا کر کہنے لگا، اب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی اور حویلی میں دوبارہ واپس نہیں جاؤ گی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہمارا نکاح ہوگا اور ہم ایک ساتھ زندگی گزاریں گے، ہمیں اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اسے کہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ پورے 5 دن کی محنت اور تیمارداری کے بعد بالآخر حرم آج دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب موجود تھے اور گواہان کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ حرم شہیر احمد بن چکی تھی۔ بہت مبارک ہو تم دونوں کو۔ ایک ساتھ بہت سی آوازوں پر انہوں نے مڑ کر دیکھا تھا تو حویلی کے تمام مکین اس مبارک نکاح میں شریک ہوئے تھے۔ حرم، تمہیں نئی زندگی کی بہت مبارک ہو۔ تمہاری زندگی کی آزمائش ختم ہو گئی ہے اور تم نے اسے بخوبی پورا کیا ہے۔ اب خدا خوشیوں سے تمہارا گھر بھر دے اور مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے ان تمام تکلیفوں کا ذمہ دار تھا۔ داجان اس کے سامنے کھڑے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے تو اس نے اشارے سے انہیں رونے سے منع کیا اور کھڑی ہو کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ تمام لوگ تھوڑی دیر وہاں ٹھہرنے کے بعد لوٹ گئے تھے۔ اب کمرے میں وہ دونوں اکیلے رہ گئے تھے۔ کیسا لگ رہا ہے حرم شہیر احمد بن کر؟ وہ محبت سے آگے بڑھا تھا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ اس نے اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ جو سکون اس کے اندر پیدا ہوا تھا اسے وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھے۔ بہت بہت خوبصورت احساس ہے یہ، اور اس احساس کے پیچھے تمہاری محبت کی لازوال داستان ہے، حرم نے نظریں جھکا کر کہا تو شہیر نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں کا باری باری بوسہ لیا۔ تم اس قابل تھیں کہ تمہیں چاہے جانے کا دل کرے۔ وہ اب اس پر آہستہ آہستہ اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا۔ وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ شہیر اپنی محبت کے امتحان میں کامیابی کے بعد اپنی زندگی کے اس لمحے پر بے حد شکر گزار تھا جس نے حرم کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔